الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین صدق اللہ مولانا عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین، یہ آیت بھی سورہ نحل کی ہے، 120 نمبر آیت، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم جب امت کا جب ذکر کرتے ہیں، کبھی نام ہم لیتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر وہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ آتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں اکیلے ہی ایک امت تھا۔ اور کیا وجہ تھی کہ وہ اکیلے ہی خود ایک امت تھی؟ وہ اس وقت واقعہ یہ بھی تھا کہ وہ اکیلے ہی تھے، کوئی اور مسلمان تو تھا نہیں اس وقت دنیا میں۔ ایک طرف جو ہے وہ اکیلا اسلام کا علمبردار تھا اور دوسری طرف ساری دنیا کفر کی علمبردار تھی۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے، جب انہوں نے جو ہے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اس اکیلے بندے خدا نے وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا تھا۔ تو وہ ایک کیا کہتے ہیں اکیلا شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پورا ارادہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی مخالفت کی، اور پھر دیکھا، جب غور و فکر کیا تو پوری بات سمجھ میں آئی کہ میرا الہ کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا معبود کون ہے۔ تو پھر انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کو توڑا، اور پھر ایک طرف پوری نمرود کی سلطنت تھی اور ایک طرف جو ہے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نہ ان کے ساتھ کوئی فوج تھی، نہ ان کے کوئی فالوورز تھے، کوئی بھی نہیں تھے، اکیلے تھے۔ اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ جب انہوں نے سزا دینی چاہی تو آگ کا بڑا علاوہ جو ہے جب کیا کہتے ہیں گرم کیا گیا تو اس میں وہ اکیلے تھے، ان کو ڈالا گیا۔ تو وہ دیکھا گیا ہے کہ ہر جگہ انہوں نے استقامت دکھائی اور کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ نمرود سے بھی جو ان کا مکالمہ ہے تو وہاں پر بھی جو ہے کتنے بہترین انداز سے اور کتنی بہترین دلیلوں سے جو ہے نمرود کے ساتھ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو یہ بڑا اعزاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا۔ تو یہاں سے ایک سبق ہمارے لیے بھی آتا ہے کہ حق پر کھڑا رہنے کے لیے دنیا میں چاہے آپ کو کتنی بھی مخالفت ہو، آپ نے پھر بھی کھڑا رہنا۔ پوری دنیا آپ کے اگینسٹ ہو جائے، آپ کے جو ہے مخالفت میں کھڑی ہو جائے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ میں حق پہ ہوں، تو آپ نے وہاں پر وہی استقامت دکھانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی۔ کہاں وہ اتنے عظیم جو ہے ابو الانبیاء، وہ کہاں ہم تو ان کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن ہم استقامت تو دکھا سکتے ہیں، کھڑے تو ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش میں ان اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے جو اس فرش پر اس کے نام کا بول بالا کرتے ہیں اور مضبوط ایمان سے جو ہے وہ ہمیشہ چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسری چیز جو کہتے ہیں وہ کہہ رہے کانت للہ حنیفا،
وہ بالکل متی فرمان اور یکسو، بالکل جو ہے کہیں دائیں بائیں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، مکمل اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے حوالے کر دیا تھا، فوکسڈ، کوئی بھی اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو ہمیں بھی جو ہے اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے، بس اسی کا جو ہے وہ مطیع و فرما بردار بننا اور یکسو ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گارنٹی بھی دی ہے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ کبھی بھی جو ہے مشرک نہ تھا، جبکہ اس کا والد خود مشرک تھا۔ اس کا والد جو ہے خود بہت بڑا پجاری بھی تھا اور بت بناتا تھا، بیچتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے جو ہے کبھی بھی کوئی بھی ایسا فعل ان سے سرزد نہیں ہوا جس میں جو ہے وہ بھی مشرکوں میں شامل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی جو ہے گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مضبوط ایمان دے، ہمیں استقامت دے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر پائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کی اس فرش پر ہم جو ہے استقامت دکھائیں، ایمان کا ایک مضبوطی کا مظاہرہ کریں، اور عرش پہ اللہ تعالیٰ جو فرشتوں میں ہمارا ذکر کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔